بہرحال عورت ہو یا مرد ہو، کعبے میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، نماز کا ٹائم ہے نماز ادا کرے، مطاف میں آ جائے۔ اب مطاف میں کعبے کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونا ایسا ہے جہاں حجر اسود لگا ہے، دور سے اس کی پہچان یہ ہے، کعبے پر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے نا، تو غلاف کعبہ 3 کونے جو ہیں اس کے اوپر اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا۔ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ غالباً 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جس کعبے کے کونے پر غلاف کے اوپر اللہ اکبر کلمہ لکھا ہے، سمجھو ادھر حجر اسود ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، حجر اسود سے سامنے پوری جو سمت بنے گی، انہوں نے سبز ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں، نشانی ہے اس بات کی مطاف میں کہ اس طرف جو ہے وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کو آپ بوسہ دے لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ لگا کر چوم لیں تب بھی ٹھیک ہے، چھڑی لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ موقع ہو دور سے استلام اور اشارہ کرو تب بھی صحیح ہے۔ بعض ہمارے بھائی اور بہنیں بھی وہ سمجھتے ہیں بوسہ ضرور دے دیں، اور اس بوسے میں پھر دھکم پیل بہت ہوتی ہے، جبکہ عبادات کے اندر کسی کو دھکا دینا، کسی کے اوپر گرنا، پکڑ کے کھینچنا بالکل ممنوع ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، حضرت عمر سے آپ نے فرمایا، عمر تم طاقتور آدمی ہو تو حجر اسود پر دھکم پیل نہیں کرنی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، طواف کرنے جاتے ہیں، بوسے کے اندر گھستے ہیں، واپس آتے ہیں تو کپڑے سارے پھٹے ہوتے ہیں، ایسے کھینچا تانی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ایک دوست ہے یہاں الخیام ٹریول والے، تو نیا سوٹ پہن کے کہتے آج میں نے بوسہ دے کے آنا، اور جب وہاں گھسا بوسہ دینے کے لیے واپس آئے تو قمیض کوئی دائیں طرف سے پھٹی ہوئی تو کوئی بائیں طرف سے پھٹی ہوئی۔ ہاتھ لگے تو اس کو چوم لو، بوسہ دینے کا موقع ملے تو حجر اسود کو چوم لو، ورنہ دور سے استلام ہے وہ اشارہ کر کے چلے جاؤ۔ اب آپ کا بایاں کندھا وہ سمجھو حجر اسود کی طرف ہے، جو دایاں کندھا ننگا ہے وہ دوسری جانب ہے، یہاں سے آپ شروع ہو گئے۔ اب جو دعا آپ کو آتی ہے، کوئی ذکر آتا ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، پڑھتے چلے جائیں۔ اس سے آپ آگے نکلیں گے، دوسرے کونے پر حتیم کی دیوار گول اگلے کونے تک بنی ہوئی ہے، ادھر کعبے کا پرنالہ اترتا ہے۔ یہ جو گول دیوار ہوگی، دروازہ ہے اس میں بھی، اس کے اندر سے نہیں گزرنا آپ نے ورنہ طواف نہیں ہوگا، دیوار کے باہر سے، کیونکہ وہ کعبے کی جگہ ہے، باہر سے آپ آئیں۔ ہاں آپ کو کسی وقت موقع مل جائے اس کے اندر جا کر نماز پڑھنے کا حتیم والی جگہ کے، تو وہ نماز آپ نے حتیم والی جگہ میں پڑھی تو ایسے ہی جیسے میں کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ کعبے کی جگہ ہے۔ تو آپ اس حتیم والی دیوار کے باہر سے چکر لگاتے تو ادھر والے کونے پر آ جائیں گے۔ اکثر یہاں رش ہوتا ہے حجر اسود والی جگہ پر، لیکن جب تیسرے کونے کی طرف آپ آ جاتے ہیں حتیم سے آگے، رش کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہاں بوسہ دینا، دھکم پیل لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن اس طرف ایسی صورت نہیں ہوتی، بڑے آرام سے بندہ کعبے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس کونے پر اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، ادھر بھی کعبے کا غلاف باندھ کر جگہ خالی کی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے، چومنا یا بوسہ دینا اس کا نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہاتھ لگ جائے بہت اچھا ہے، نہیں لگے آگے چل پڑو۔ اس کونے سے رکن یمانی سے حجر اسود تک مسنون دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سنت ہے، یہ دعا پڑھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس آ گئے، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ کل اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر۔ پہلے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑنے کا بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آج کل رش اتنا ہوتا ہے تو رمل کی کیفیت نہیں بنتی، وہ نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، طواف میں آپ کے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حج کے موسم میں خاص طور پر اور رمضان المبارک میں مطاف میں بہت رش ہوتا ہے، آدمی کے ساتھ آدمی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو
بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ وہاں پر عبادت کرنی ہوتی ہے۔ جو لوگ تو واقف ہیں نا، پہلے نئے جانے والوں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، جو لوگ واقف ہیں وہ آہستہ آہستہ بالکل کعبے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے طواف شروع کیا بالکل وہ مطاف کے باہر والے کنارے سے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ جو لوگ واقف ہیں وہ اپنا بایاں کندھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے صفوں میں گھستے، رکن یمانی سے پہلے پہلے حتیم کی دیوار تک جہاں جگہ خالی ہو جاتی ہے وہ کعبے کے قریب آ جاتا ہے۔ پھر اس کا طواف تھوڑے چکر میں جلدی وقت میں ہوتا ہے۔ جو نیا بندہ ہے بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو وہ پھر پورا باہر سے چکر اس کا بہت ٹائم لگتا ہے۔ پر جیسے بھی ہو طواف تو عبادت ہے، جتنی سکون کے ساتھ مکمل ہو۔ 7 چکر لگا لیے۔ جب 7واں چکر پورا ہوا تو مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کے بعد۔ اس میں سنت یہ ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں پڑھی، 2 رکعت پڑھ کر مسند احمد کی حدیث میں یہ، پھر آئے آپ حجر اسود کی سائیڈ پر، پھر اس کو استلام کیا، تکبیر کہی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہے سنت، یہ ہے زمزم آپ پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد زمزم پیا ہے۔ زمزم پینا ہے پئیں، اپنے اوپر ڈالنا ڈالیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر جدھر حجر اسود ہے ادھر ہی تھوڑا سا آگے مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے 2 رکعت، نہ جگہ ملے مسجد میں کہیں بھی پڑھو۔ اسی سائیڈ پر تھوڑا سا آپ آگے ہوں گے، انہوں نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے صفا مروہ کا، تو بدایت الصفا، ادھر سے جانا ہے، صفا شروع ہوتا ہے، تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت پڑھتے آپ کوہ صفا کی طرف چلے جائیں۔ صفا کے اوپر چڑھ کر وہ 2-3 منزلہ ہے بیسمنٹ میں، اور اس سے اوپر والی جو منزل ہے اس میں اس پتھر پہاڑ کے کچھ آثار موجود ہیں۔ انہوں نے اس کے باہر شیشے کا جو نا دیوار لگا کے اس کو سیو کیا ہوا ہے، اوپر والی منزل پہ نہیں ہے۔ تو بہرحال صفا پہ آئیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سنت ہے، یہ 3 بار دعا پڑھنی ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے، باقی جو دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ مانگو۔ پھر وہاں صفا سے آپ اتریں گے، یہ سیدھی لائن ہی ہے، یہ یہاں گول چکر نہیں ہے، مروہ کی طرف جائیں گے۔ راستے میں تھوڑا سا ہی آپ آگے ہوں گے، چھت پر دیکھیں گے تو سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو سبز ٹیوبیں ہیں وہ آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ جہاں سے سبز ٹیوب شروع ہوئی ہے اس جگہ سے آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے، جہاں جا کر وہ ٹیوبیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں آپ کی دوڑ ختم ہے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں پر اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی اور اللہ نے اس کو اسلام کے اندر عمرہ اور حج میں برقرار رکھا ہے۔ تو وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں گے۔ اب اس پورے چکر میں جو مرضی دعا آپ اللہ سے مانگے۔ ایک دعا عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم، میرے رب تو ہمیں بخش دے اور رحم کر دے، وانت الاعز الاکرم، تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ وہ یہ دعا مانگتے تھے۔ بھائی کوئی دعا بھی آپ مانگے پھر آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ حجر اسود شروع کر کے حجر اسود پر ہی آئیں تو 1 چکر، نہیں، یہ صفا سے شروع ہو کر مروہ تک 1 چکر، مروہ پر بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ ادھر پڑھا تھا، صفا پر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ ادھر بھی پڑھیں اور جو دعا کرنی ہے وہ کریں۔ پھر وہاں سے واپس آپ مروہ کی صفا کی طرف آ جائیں گے۔ جب آپ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے واپس آئیں گے، پھر اسی طرح وہ ٹیوبیں دوسری طرف بھی لگی ہیں، دوڑ
صفا پر پہنچے تو 2 چکر، تو یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو یہ چکر آپ کا صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 7واں ختم ہوگا، کیونکہ آپ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے صفا ہے تو پھر دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر مروہ سے صفا پر 4تھا، پھر صفا سے مروہ پر 5واں، پھر مروہ سے صفا کے 6ٹھا، اور صفا سے مروہ واپس آئے تو 7۔ یہ کل 7 چکر ہیں، اس کو صحیح کہا جاتا ہے صفا مروہ کی۔ یہ عمرے کا رکن ہے، نہ کیا جائے تو عمرہ نہیں ہوتا۔ جب آپ 7 چکر پورے کر لیں، دعا کر لی، فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے سر منڈانے کی۔ اگر آپ حلق کروائیں، اس طرح سے سر منڈوائیں، یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی تھی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحمت کر۔ صحابہ نے کہا والمقصرین، اللہ کا بھی بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، پھر کہا یا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تقصیر بال کتروانے والوں پر، تیسری بار بھی کہا حلق کروانے والوں پر رحم کر، چوتھی بار فرمایا اللہم ارحم المقصرین، اے اللہ جو بال کترنے والے ہیں ان پر بھی رحم کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حلق اور ٹنڈ افضل ہے۔ یہاں ایک بڑی بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے گھر میں جا کر نا بندے کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، میں مر جاتی ہے اس کی۔ یا ہم طالب علموں کو بھی سمجھا کے کئی دفعہ تھک جاتے ہیں، بھائی حجامت کروا لو، بال چھوٹے کروا لو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ والدین کو لے آئیں گے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں ٹینڈ کروا لو، تو والدین چلو قاری صاحب تھوڑا سا خیال کرو، بال چھوٹے کروا لیتے ہیں۔ تو بال رکھنا زینت سمجھا جاتا ہے، اور بندے کئی رکھتے ہیں شوق سے، تو لیکن یہ سارا ہی شوق مر جاتا ہے بندے کا کعبے جا کر۔ اب وہ ننگے سار وہاں کو عمرہ ہوتا ہے، ٹینڈ کروائی ہوتی ہے، خواہ کوئی صدر ہے تب بھی، تو خواہ کوئی کسی مسجد کا خادم ہے تب بھی، پورا غرور تکبر اکڑ میں کعبے جا کر مر جاتی ہے۔ بندہ عاجز ہو کر اللہ کے آگے گرا پڑا ہوتا۔ ٹینڈ کروا لیں یا بال، عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال لمبائی میں سے 1 پورے کے برابر کینچی سے کتروا دیں گی، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، نہائیں جا کر، اور عام لباس کپڑے جو آپ لے کر گئے وہ پہن لیں، آپ کا عمرہ ہو گیا تمتع والوں کا۔ الحسن اسلامک سینٹر